بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے نام جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی تھی۔ اسرا مبشرہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی جنہیں دنیا کی ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری ملی تھی۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ مکمل واقعہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اسلام کے شروعاتی دنوں میں ہی سبھی مسلم ہو گئے تھے۔ نمبر 2، انہوں نے پیغمبر اور اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمت انجام دیں۔ نمبر 3، انہوں نے ہجرت کی۔ نمبر 4، انہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ نمبر 5، حدیبیہ کی بیعت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی سب شامل تھے۔ نمبر 6، ان کے خوبیاں حدیث میں بھی ذکر ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق۔ اسلام میں داخلہ حضرت ابوبکر حضرت خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پہلے مسلم تھے اور بڑے بڑے قبیلوں کے اسلام کے داخل کرنے کی وجہ بنے۔ دوسری اور وہ غلام جن کو مکہ کے مشرک ستاتے تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر جو کہ مکہ میں 13 سال تک پیغمبر کی خدمت میں کرتے رہے، جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں، ابوبکر کے ساتھ کریں، تو مارے خوشی کے انہوں نے رونا آ گیا۔ اسلام کی خدمت و قدر حدیبیہ اور خندق کے علاوہ دوسری کئی لڑائیوں میں موجود تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کے مشورے میں سے ان کو خلیفہ چنا گیا۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق اعظم۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے اسلام کو پھیلانے اور دنیا میں امن کو عام کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ عمر کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب جو صحیح اور غلط کے بیچ فرق کرتا ہے۔ اسلام میں داخلہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عمر نے اپنی تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکل پڑے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو سب سے پہلے ان کے پاس ان کی خبر لینے کے لیے گئے۔ لیکن جب ان کی بہن نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں تو قرآن مختصر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت۔ جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے چپکے سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ عمر کو گپت رہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ 20 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام کی خدمت۔ حضرت عمر نے بدر، حدیبیہ، خندق اور خیبر اور کئی الگ الگ مہموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے ان میں سے کچھ میں سے کمانڈر کے روپ میں بھی کام کیا اور پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ نمبر 3، حضرت عثمان۔ وہ حیا کے پیکار اور تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کا پورا نام عثمان بن عفان ہے۔ مسلم بننے کے بعد ان کی شادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی اور ان کا لقب دو نور والا ہے۔ حضرت ابوبکر کے اسلام کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان اسلام لے آئے۔ ہجرت۔ جب مدینہ ہجرت کے لیے حکم دیا گیا، حضرت عثمان نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی۔ خدمت۔ انہوں نے روما قربے اور ایک یہودی سے 20,000 درہم میں خریدا تھا اور پھر مسلمانوں کو فری میں اس کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ اپنی بیوی رقیہ کی گمبھیر بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے تھے اور بدر کو چھوڑ کر وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑی گئیں سبھی لڑائیوں میں لڑے۔ پھر حضرت عمر کے بعد تیسرے خلیفہ کے طور پر ان کا چناؤ ہوا۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد ہی آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔